لگتا ہے کرشن جی بھی اہل حدیث تھے، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ سینے پہ رکھ لو۔ ہندو بھائی ہمیشہ یاد رکھیے سینے ہی پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ پوجا کرتے تو ایسے رکھتے ہیں، ہم لوگ ایسے رکھتے ہیں، لیکن رکھیں گے سینے پر۔ کیوں؟ ان کے دھرم میں بھی لکھا ہے ہردیا، سینے پر، کیونکہ بھکتی پوجا دل سے ہوتی ہے، کوئی بھی پوجا پیٹ سے نہیں ہوتی۔ اب پیٹ کے لیے لوگ کرنے لگے ہیں وہ الگ بات ہے، اب پیٹ کے لیے کرنے لگے، پیٹ کے لیے تو جھاڑ پھونک بھی کرنے لگے۔ تمباکو والا پان کھایا ہوا ہے، بولی صاحب میرے بیٹے کو بخار آیا تو دم کر دوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک میں اٹھو، فلک میں شر ما خلق، پان بھی کھاتا جا رہا، صورتی والا تمباکو بھی، اور پھو پھو کرتا بھی جا رہا۔ تو پیٹ کے لیے اب عبادت ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عبادت دل سے ہوتی ہے۔ کرشن جی نے کہا ارجن سینے پہ ہاتھ رکھ لو، ہم لوگ بھی سینے پر ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ اوم بھوبھربھوہ سوہا، بھول چوک میں ہم سے جو غلطی ہو گئی ہو ایشور ہے بھگوان ہم کو معاف کر دینا، چھما کر دینا، سوہا کر دینا ہمارے پاپ کو۔ ہم لوگ بھی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، دل سے گواہی دیتے ہیں جو بڑا ہی مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، ہم دل سے تجھے قیامت کے دن کا پورا پورا مالک مانتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم دل سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے علاوہ کسی سے ہم مدد طلب نہیں کرتے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ اتنی لمبی چوڑی جو دل سے ہم نے تیری تعریف کی ہے، اس تعریف کے بعد میری چند باتیں سن لے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم دل سے صراط مستقیم مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں 72 سڑکوں پہ چلنے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں حنفی شافعی مالکی حنبلی شیعہ سنی ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ جو سیدھا راستہ ہو تیرا، تیرے حبیب کا، تیرا تیرے نبی کا، اے اللہ مجھے اسی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ فرقے کتنے ہیں؟ 72۔ اللہ کے نبی نے کہا میری امت میں 73 ہوں گے، بنی اسرائیل میں تھے 72، میری امت میں کتنے ہوں گے؟ 73۔ لیکن ان میں بڑے بڑے فرقے جانتے ہو کون سے ہیں؟ 4، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ اور آپ تعجب کریں گے، ابن ماجہ کی روایت پڑھیے، اللہ کے رسول نے یہ تو کہا کہ میری امت میں 72، بنی اسرائیل میں 72 تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، لیکن جب آپ نے صحابہ کو سمجھایا تو ایک سیدھی لائن کھینچ کر صرف 4 لکیریں کھینچی، 2 ادھر اور 2 ادھر۔ بہت بڑا اشارہ تھا یہ نبی اکرم کا، 2 ادھر کھینچی اور 2 ادھر، اور ان دونوں پہ لکھا ایک سیدھی لائن، یہ ہو گئی سیدھی، ایک ادھر ایک ادھر، ایک ادھر ایک ادھر، ایسے۔ اب کیسے بتاؤں میں آپ کو، سمجھ گئے نا؟ جیسے ہوائی جہاز ہوتا ہے، سیدھا یہ سیدھی لائن، 2 ادھر 2 ادھر۔ ان چاروں لائن پر اللہ کے نبی نے کیا لکھا؟ ھذا سبیل الشیطان، ھذا سبیل الشیطان، ھذا سبیل الشیطان، ھذا سبیل الشیطان، اور سیدھی جو لائن کھینچی اس پر لکھا ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ میرا اور میرے صحابہ کا راستہ ہے۔ یہ دائیں بائیں یہ 4 سڑکیں جو ہم نے بنائی ہیں یہ سب شیطانی راستے ہیں۔ محمد اور محمد کے صحابہ کا، قرآن اور حدیث کا ایک ہی راستہ جو سیدھا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ 4 لائنیں کھینچ کر اشارہ کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہاں پر بھی عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، اشارہ کافی ہے، عقل مند ہیں تو ہمارے لیے اشارہ کافی ہے۔ چلیے آگے چلیے۔ یوگی پورے شریر کا یوگ ہو۔ اب دیکھیے اللہ اکبر، رکوع میں گئے، ریڑھ کی ہڈی، کمر بالکل سیدھی کر لو، آپ کرنا پڑے گی، ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، جب تک سیدھی ہو رہی تب تک اٹھ گئے۔ بعض ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کمر اتنی سیدھی ہو جانی چاہیے کہ اگر اس کے اوپر پانی سے بھرا ہوا برتن رکھا جائے تو گرنے نہ پائے، اتنی سیدھی ہو جائے بالکل کہ کوئی چیز اس پر رکھو تو گرے نہیں۔ جب آپ
ٹائٹ پکڑیں گے اور اس طریقے سے جب رکوع کریں گے اور سجدے کی جگہ پر آپ کی نظر ہوگی، نیچے نہیں. سجدہ ارے نیچے کیا جھانک کے دیکھ رہا ہے؟ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے نگاہ. تو آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے گی. ڈاکٹر مورس بوکائے بہت بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں امریکہ کے اندر، انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، محمد الرسول اللہ نے جو رکوع بتایا ہے، مسلمان 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اگر ویسا رکوع کرنے لگے جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو اس آدمی کو کبھی ریڑھ کی ہڈی کے درد اور ریڑھ کی ہڈی کے کینسر کی بیماری نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا علاج بتا دیا اللہ کے رسول نے. لیکن آج ہو رہی ہے بیماری، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے رکوع اور سجدے صحیح نہیں ہیں. سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر کہہ کر جب آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو آپ کے دونوں پیروں کی انگلیاں مڑی ہوئی ہونی چاہیے، آپ کے دونوں پیر ملے ہوئے ہونا چاہیے. جب انگلیاں آپ کی مڑی ہوئی ہوں گی تو انگلیوں سے جو نس، جو رگیں کھینچیں گی وہ آپ کے دماغ تک جا رہی ہیں، پورے جسم کی ایکسرسائز. اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، اسی لیے سجدے کو لمبا کرنے کا حکم ہے. میرا بندہ میرے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. لوگ سجدہ زیادہ لمبا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اتنا لمبا کیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب رات کی تاریکی میں آپ تہجد میں ہوتے، سجدہ کرتے تو مجھے ایسا لگتا کہ اللہ کے رسول سجدے میں انتقال کر گئے، اٹھیں گے ہی نہیں. شاید اب آپ کو جھنجھوڑنا پڑے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. اتنا لمبا سجدہ. اور جب آدمی سجدے میں جاتا تو ڈاکٹر مورس بوکائے کہتے ہیں انسان کے جسم کا پورا خون اس کی رگوں میں، دماغ کی ہر ایک نس تک، ہر ایک رگ تک پہنچ جاتا ہے، جس سے اس کو برین ہیمبریج کی بیماری نہیں ہوتی ہے اور اس کا دماغ نارمل رہتا ہے، اس کو بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوتی ہے، اس کو ٹینشن زیادہ نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ خون دماغ میں جتنا پہنچنا چاہیے وہ سجدے ہی کی حالت میں پہنچتا ہے. میرے بھائیوں، یہ نماز پوری ایک میڈیکل سائنس سے بھری ہوئی ہے. ہم نے بابا رام دیو کا ایک یوگ دیکھ رہا تھا میں، یوگ، اس میں بابا رام دیو نے باقاعدہ اس بات کا اقرار کیا. میں ٹی وی یوٹیوب چینل لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے. بابا رام دیو نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ نماز سے بڑا یوگ کوئی ہے ہی نہیں، نماز سب سے بڑا یوگ ہے. اگر کوئی نماز پڑھنے لگے تو اس کو اس یوگ کی ضرورت ہی نہیں جو ہم سکھا رہے ہیں. نماز پورا ارے جس کی شروعات یوگی سے ہوئی ہو اس سے بڑا یوگ کیا ہو سکتا ہے؟ یوگی، پورے شریر کا یوگ کرنے والے بن جاؤ تب تمہاری پوجا ہو. یہاں تو حال کیا ہے، ہمارے ہندو بھائی اب اتنا بھی نہیں کر رہے. ویسے تو ہندو دھرم میں ہاتھ بھی جوڑ لیے جاتے ہیں، اب تو اتنا بھی نہیں کرتے. اب تو نئی نویلی بیوی بیٹھی ہوئی ہے موٹر سائیکل پر، بھیک منگنی گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکی کے باپ نے انٹرنیشنل بھیگاری سمجھ کے داماد کو دے دی، لے جا. میری بیٹی تو خوش رہے گی، تو بھیگاری ہے تو کیا ہوا، چل دے دی. اب وہ بیچارہ اپنی بیوی کو بٹھال کے چلا رہا، سامنے ہنومان جی کی مورتی، نہیں اٹھے گا، اترے گا نہیں گاڑی سے. کیوں؟ جلدی میں ہے، نئی بیوی ہے. لیکن بھگوان ناراض نہ ہو جائیں اس لیے کھوپڑی تو ہلا دے گا. 10 کلو کی کھوپڑی ہلا دی، بڑھ گئے آگے، ہاتھ جوڑنا نہیں، یہ نہیں ہو رہا. میں جب پاکستان گیا تھا پروگرام کے لیے تو پہلی مرتبہ میں ٹرین سے گیا تھا، اس کے بعد 3 بار اور گیا ہوں، تو وہ میں بائی پلین گیا ہوں. تو لاہور تک تو میں بس سے گیا تھا، وہ جو چل رہی تھی پہلے بس جو چلی تھی دلی سے لاہور تک سمجھوتا جو اٹل بہاری واجپئی جی کے دور سے شروع ہوئی تھی، تو اس کے بعد چلتی رہی، اس میں گیا تھا میں. تو لاہور سے کراچی تک جب ٹرین پہ گیا تو وہاں کی ٹرینیں تو ایسی تھیں کہ فری کا پاؤڈر لگتا تھا چہرے پہ، اتنی دھول اڑتی تھی. بہرحال پہنچے تو ہر اسٹیشن پر ایک مزار بنا ہوا ہے. لاہور سے کراچی تک 24 گھنٹے بلکہ 28 گھنٹے لگے تھے مجھے پہنچنے میں. تیز رو ایکسپریس تھی وہ، اس کا نام تیز رو ایکسپریس. اس ایکسپریس پہ میں بیٹھ کے گیا تھا تو جیسے یہاں ہمارے ہندو بھائی مندروں کے سامنے ہوں ہلاتے ہیں، ایسے ہی وہاں کھڑکی والی سیٹ کے لیے لوگ لڑتے ہیں مسلمان لوگ. اور ہر اسٹیشن کے اوپر ایک مزار بنا ہوا ہے اور وہ بھی ایسے ہی جاتے ہیں، جو بھی مزار گزر رہا ہے بابا سر جھکاتے ہوئے ایسے کر رہے بابا مزار ایسے اور گزر رہے ہیں. میں نے کہا اوف، میں نے کہا صحیح جگہ آیا ہوں تقریر کرنے کے لیے.
ہندوستان میں اتنا تو ہے کم سے کم کہ ٹرین میں بیٹھ کر کوئی آدمی اگر اسٹیشن سے کوئی مزار گزر رہا ہو تو کم سے کم یہاں کا مسلمان ایسے نہیں کرتا. ایسے وہ کرتا تو زندہ لڑکی کو دیکھ کے کرتا ہے, لیکن مزار ہزار کو دیکھ کے نہیں کرتا ہے. ایسا پاکستان کے حالات یہاں سے بھی زیادہ شرک اور بدعت پر اس سے بھی زیادہ. تو ہم آپ کو جو بتانا چاہتے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یوگ نہیں ہے, پورا یوگ صرف نماز کے اندر ہے. اور اس کے بعد کرشن جی کیا کہتے ہیں ارجن, یجیت ستتماتمانم, اس کو برابر پکڑے رہنا, اس کو کبھی چھوڑنا نہیں. یوگی یجیت ستت ماتمانم, ستت پکڑے رہنا, کبھی مت چھوڑنا. رہا تھا اگر ایک دن بھی چھوڑ دو گے تو دھرم پہ قائم نہیں رہو گے, ایک دن بھی چھوڑ دو گے تو دھرم پہ قائم نہیں رہو گے. اللہ کے رسول نے بھی تو یہی کہا, جان بوجھ کر اگر نماز چھوڑ دو گے, قصدن من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر, جس نے قصدن نماز چھوڑ دی, جان بوجھ کر چھوڑ دی, اس نے کفر کیا. اللہ کے رسول نے بھی تو یہی کہا کہ دھرم پر قائم نہیں رہو گے. ایک آکی, ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, اس سے زیادہ توحید اور نماز کہاں ملے گی. اب کتابیں بری نہیں ہیں, گیتا رامائن یہ سب روشنی دے رہی ہے, قرآن بھی روشنی دے رہا ہے. بھائی سورج کا کام کیا روشنی دینا, اب سورج کی روشنی میں چمگادڑ اندھا ہو جائے, اس کو دکھائی نہ دے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے. قرآن روشنی دے رہا ہے, مسلمانوں کو دکھائی نہ دے تو اس میں قرآن کا کیا قصور ہے. گیتا اور رامائن وید روشنی دے رہے ہیں, اس میں اگر ہمارے ہندو بھائیوں کو اور پنڈتوں کو دکھائی نہ دے تو اس میں ان کتابوں کا کیا قصور ہے. ایک آکی ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, یچتاتما, لو اپنی پوری آتما وہی لگا دو, ایسے ادھر ادھر مت دیکھو, اپنی پوری آتما وہی لگا دو, دل سے نراشیر, سب سے نراش ہو جاؤ, اوپر والے سے نہیں, پرگرہ وہ سب کچھ دینے والا. لیجیے آگے کرشن جی کہتے ہیں پنچم سمیا کرتویہ, ہائے ارجن 5 وقت یہ پوجا کرو, 5 وقت. پوتر دھرتی است, پاک زمین تلاش کرو, اور اگر پاک زمین پوتر دھرتی نہ ملے, دھرتی زمین تمہیں پاک نہ ملے, مرگا چرم, تو ہرن کی کھال, مرگ مانی ہرن, مرگ مانی ہرن, چرم مانی چمڑا, ہرن کا چمڑا بچھا لو, ہرن کے چمڑے پر تم یہ پوجا کر لو. یعنی حلال جانوروں کا چمڑا بھی ہندو دھرم کے اندر حلال ہے, اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ دوسری چیز بھی ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر موجود ہے. سمانتا دیکھیے آپ, کلمہ بھی ہے, نماز بھی ہے. آئیے ایک چیز اور دکھا دیں, عورتوں میں جو پردہ ہے ہمارے یہاں, بعد میں ہو جائے گا, آپ لوگ خاموش رہیے, جلدی کریے. آپ لوگ ہر مرتبہ بولنا پڑتا ہے, پہلے سے نہیں کر. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم جناب مولانا کوثر مدنی حفظہ اللہ، اس جلسے کے ناظم اجلاس جناب مولانا انعام الحق مدنی حفظہ اللہ، اس ادارے کے اور مدرسے کے اور اس پوری کانفرنس اور پورے اجلاس کے روح رواں فضیلت الشیخ مولانا متعلم مدنی حفظہ اللہ، اسٹیج پر جلوہ افروز معقر علماء کرام، معزز ہمارے طلباء، آپ کے علاقے کے محبوب جو اس وقت موجودہ آپ کی اس بستی کے کینڈیڈیٹ ہیں، ماننیے گوتم پال صاحب، اور قرب و جوار اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، اچھا لگا مجھے اس علاقے میں آ کر۔ مولانا متعلم مدنی حفظہ اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کو 11 بجے ٹائم دے دوں گا۔ میں نے کہا مجھے نہیں لگتا، 20 سال کا مجھے بھی تجربہ ہے، پوچھئے۔ کہا کہ نہیں آپ دیکھ لیجئے گا، میں دے دوں گا۔ میں 11 بجے سے اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہوں، میرا تجربہ ہی غالب آیا، اچھا رہا۔ بچوں کی دستار بندی میں شامل ہوا۔ قرآن کریم کے اوپر ویسے بھی ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے اس وقت موجودہ دور میں، قرآن کریم کی 26 آیتوں کو نکالنے کی پٹیشن دی جا رہی ہے، لیکن میرا ماننا اس میں یہ ہے کہ اس کو اتنی ہوا نہیں دینا چاہیے تھا اس معاملے کو جتنا دے دیا گیا ہے۔ کسی کو ہیرو بنانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ایک نہیں 1,00,000 پٹیشن بھی دے دے، عرضی دے دے قرآن کریم کی 26 آیتوں کو نکالنے کی، لیکن سپریم کورٹ کو یہ اتھارٹی اور پاور ہے ہی نہیں کہ وہ کسی بھی دھارمک پستک اور کسی بھی مذہبی کتاب سے کوئی چیز نکال دے یا بڑھا دے، وہ اپنے آپ خارج ہونا تھی۔ لیکن ہمیں افسوس ہے ان مسلمانوں کے اوپر کہ وہ جو مقصد میں کامیاب ہونا چاہ رہا تھا، ہم نے اس کو اس کے مقصد میں کامیاب کر دیا۔ دنیا میں ایسی بہت سی مذہبی کتابیں ہیں، دھارمک گرنتھ ہیں، جس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ نکالا جائے، لیکن سپریم کورٹ کو یہ اتھارٹی پاور نہیں ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر کہہ کے تھک گئے، منوسمرتی سے یہ نکالو، منوسمرتی سے یہ نکالو، رگ وید سے یہ نکالو، اتھر وید سے یہ نکالو۔ اس میں ہریجن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، شودر کو اس بری نظر سے دیکھا جا رہا ہے، کہہ کے تھک گئے، لیکن نہیں نکالا گیا۔ سپریم کورٹ کو اتھارٹی اور پاور ہی نہیں ہے، یہ پٹیشن خارج ہونا تھی، اور آج نہیں تو کل ہوگی، لیکن ہمیں کسی کو ہیرو نہیں بنانا چاہیے تھا۔ ایک چیز مجھے بہت بری بھی لگی، ہمارے معزز مہمان جب بولے اور بول کے جب یہاں سے گئے تو آپ نے ایک جملہ کسا، کھیلا ہو بے۔ یہ دینی جلسہ ہے، اس میں آپ کو یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن ہاں
اتنا میں جانتا ہوں اور میری اسی بات کو گانٹھ باندھ لینا کہ بنگال کی عوام بہت سمجھدار ہے. مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے. ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میرے ہاتھ دھو کر نہیں نہا دھو کے پیچھے پڑا ہوا ہے. میں اتنا جانتا ہوں کہ بنگال والے بہت سمجھدار ہیں. ان کو کس طرف جانا ہے یہ خود اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے اس ملک میں اس سرکار کو پائیدار بنا, اس گورنمنٹ کو وہ لائے جو دیش کے حق میں ہو, جو دیش کے فیور میں ہو, اور جو آپ کے بنگال کا بھلا کر سکتی ہو, اور جو ہندو, مسلمان, سکھ اور عیسائی سب کو ایک ساتھ لے کر چل سکتی ہو اور سب کو ایک نظر سے دیکھتی ہو. یہ دعا کیجئے اور کوشش کیجئے کہ وہی سرکار اس بنگال کی دھرتی پر آئے. میں نے کسی کا نام نہیں لیا لیکن بہت کچھ کہہ دیا. الاشارۃ تکفی العقل, عقل مند لوگوں کے لیے اشارہ کافی ہے. میرے بھائیوں, مجھے معلوم ہے کہ جوتا لگا ہوگا ان لوگوں کی کھوپڑی پر. میری یہ دعا بھی ان کو چبھ رہی ہوگی, میری یہ دعا بھی ان کو کھٹک رہی ہوگی. میں نے یہ دعا کی جو دیش کے ہت میں بہتر ہو, لیکن جو دیش کے ہت میں نہیں ہے ان کو چبھے گی, ان کو کانٹے لگ رہے ہوں گے. وہ تو جانتے ہیں کہ ہم دیش کے ہت میں نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے, لیکن ہم بھی قانونی طور پہ بچنا جانتے ہیں. ہم بھی ایسی دعا کریں گے. رات کا وقت ہے, تہجد کی نماز کا وقت ہے. اللہ رب العالمین آخری رات میں آسمان دنیا پر آتا اور بندوں سے کہتا مانگو, کیا مانگتے ہو, میں ہوں تمہارا دامن بھرنے والا. میں آج کی اس دعا میں صرف اتنا ہی مانگتا ہوں کہ اللہ امن پسند اور شانتی پریے اور امن و سکون کو چاہنے والی سرکار اس بنگال کی دھرتی پر آ جائے, اور جو سب کو لے کے ساتھ میں چلتی ہو, جس کی نظر میں ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, یہودی اور جینی یہ سب چیزیں نہ ہوں, جو سب کا بھلا کرتی ہو اور سب کو ساتھ لے کے چلتی ہو. آج مجھے حضرت عمر فاروق کا وہ قول یاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا تھا اعمالکم امالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمراں مسلط ہوں گے. تمہارے عمل اچھے ہو جائیں تو تمہارے اوپر حکومت اچھی آئے گی اور حکمراں اچھے مسلط ہوں گے. حضرت عمر فاروق نے, ایک آدمی اپنے بچے کو چوم رہے تھے, ایسے بوسہ لے رہے تھے. ملک شام کا گورنر آیا تو دیکھ کے کہتا ہے امیر المومنین آپ اپنے بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں, میں نے تو آج تک اپنے بچے سے کبھی اتنا پیار نہیں کیا. اس واقعے کو سنیے گا, میں نے تو آج تک اپنے بچے کو کبھی اتنا پیار نہیں کیا, کبھی چوما ہی نہیں. حضرت عمر نے اپنے بچے کو زمین پہ بٹھایا اور کیا کہا, آتنی الجائزہ, میں نے تجھے ملک شام کا گورنر بنا کر بہت بڑی غلطی کی ہے. اپنی ڈگری واپس کر, اپنی پوسٹ واپس کر, اپنا عہدہ واپس کر. اس نے ڈگری واپس کر دی. حضرت عمر نے اس کو گورنری کے پوسٹ سے ہٹا دیا. اس نے کہا میری غلطی کیا ہے, میرا بچہ, میں اپنے بچے سے پیار نہیں کرتا ہوں تو اس میں میری غلطی, اس میں غلطی کیا, آپ نے مجھے پوسٹ سے کیوں ہٹایا. حضرت عمر نے کیا کہا, حضرت عمر نے کہا جو شخص اپنے بچے سے پیار نہیں کر سکتا وہ ملک شام کی رعایا اور وہاں کی پبلک سے بھی پیار نہیں کر سکتا ہے. اس لیے میں نے تم سے یہ ڈگری, یہ عہدہ لے لیا ہے. اس بنگال کو ضرورت ہے بنگال سے پیار کرنے والوں کی اور بنگال کو اپنے دل میں بسانے والوں کی. میرے بھائیوں, کوشش بھی کیجئے اور دعا بھی کیجئے کہ اللہ اس بنگال میں امن و شانتی قائم رہے, اس بنگال میں بھائی چارہ بنا رہے, اور اس بنگال کو نظر بد سے بچا لے, بری نظر سے بچا لے. بس اب دیکھتا ہوں کل زی نیوز یا زی ہندوستان کیا دیتا ہے, ہماری ان باتوں میں کیا پکڑتا ہے, کل دیکھوں گا. ہو سکتا ہے 4-5 سال پرانی باتیں کہتے, کہاں چھپا ہے, کہاں بھاگا پھر رہا ہے, کہاں منہ چھپ, ہو سکتا ہے وہی ساری باتیں کہے, لیکن آج کی تقریر تو نہیں دے گا وہ, یہ ہمیں معلوم ہے. چلیے میں اپنی بات کو اب آگے کرتا ہوں. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ بھائی چارہ اور پریم سکھلاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں یہ فرمایا کہ آدم سے لے کر, منو سے لے کر, آشو سے لے کر محمد الرسول اللہ تک, نراشنس تک, کل کی اوتار تک, جتنے بھی نبی آئے ہم نے سارے نبیوں کو, رسولوں کو, مہان پرشوں کو, رشیوں کو, پیغمبروں کو ایک ہی دین دیا تھا,
ایک ہی دھرم دیا تھا اور ایشوریہ دھرم ایک ہی ہے. دے دیجیے. ایشوریہ دھرم ایک ہی ہے. ایک دھارنا اپنے ذہن سے نکال دو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام جو دھرم ہے یہ مسلمانوں کا دھرم ہے اور یہ محمد صاحب نے دیا ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. اسلام دھرم مسلمانوں کا دھرم نہیں ہے. اسلام دھرم پہلے رشی منو سے لے کر انتم مہائیش دودھ تک، لاسٹ میسنجر تک جتنے بھی پیغمبر رشی منی آئے، جتنے بھی اوتار آئے، سب کا دھرم یہی ہے. محمد صاحب تو ماتر، محمد رسول اللہ تو ماتر ان چیزوں کو لاگو کیے ہیں جو لوگوں نے گڑبڑی پیدا کر دی تھی. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نیا دھرم دے کر نہیں بھیجا. یہ لیجئے، کوئی نیا دھرم نہیں دیا. آپ سے پہلے بھی جن لوگوں کو ہم نے دھرم دیا تھا وہ یہی. آپ سے پہلے کون آئے تھے؟ نوح. اور نوح کو ویدوں میں کیا کہا گیا؟ منو. اور منو اتنی مہان شخصیت گزری ہے کہ منو کے نام پر پوری ایک کتاب ہے، منوشمرتی، جو ہندو دھرم میں ناک کا درجہ رکھتی ہے. منوشمرتی دیکھیے منو کے آدیش کو. ہم نے یہی دھرم منو کو دے کر بھیجا تھا. پتہ یہ چلا کہ یہ دھرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نوح علیہ السلام بھی لا چکے ہیں، منو بھی لا چکے ہیں. والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے یہی دھرم ہم نے ابراہیم کو دے کر بھیجا تھا، موسیٰ کو دے کر بھی بھیجا تھا، عیسیٰ کو دے کر بھی بھیجا تھا. منو یعنی نوح بھی یہی دھرم لے کر آئے. ابراہیم جس کو برہم کہا گیا ویدوں میں، برہم بھی یہی دھرم لے کر آئے. موسیٰ بھی یہی دھرم لے کر آئے جن کو موسیس کہا گیا ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر اور ویدوں میں. موسیٰ اور بائبل میں عیسیٰ کو جیسس کہا گیا اور ہندو دھرم میں ایشو. یہی دھرم ایشو بھی لے کے آئے. جب سب کا دھرم یہی ہے تو پھر جھگڑے کیسے؟ سب کا دھرم یہی ہے تو اختلاف کیسا؟ سب کا دھرم یہی ہے تو پھر جھگڑے کیسے؟ ان کو سمجھنا پڑے گا میرے بھائیوں. کچھ پولیٹیکل پارٹیاں ہمیں ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دیتی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے خلاف اکساتی ہیں. ورنہ دھرم کے آدھار پر اگر دھارمک ودوانوں کو ایک اسٹیج پر لایا جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا. ایک ہی دھرم ہے سب کا، ایک ہی دھرم. اچھا، آپ اپنے دھرم کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام. ہندو بھائیوں کے دھرم کا نام کیا ہے؟ ہندو نہیں. ہندو کسی دھرم کا نام نہیں ہے، یہ ذہن سے صاف کر لیجئے آپ. ہندو ایک ذاتی ہے، ایک قوم ہے. ہندو کسی دھرم کا نام نہیں ہے. ہندو دھرم کا نام ہے سناتن دھرم یا شاشوت دھرم. اب دیکھ لیجئے، سناتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شانتی والا. اور شاشوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آکاش سے دھرتی تک سرکشت، جس کا کوئی نقطہ نہ بدلا جائے، جس کا کوئی زبر زیر نہ بدلا جائے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ملوں گا تو ٹھیک ہے. اس کو سمجھ لیجئے، سناتن دھرم سب کو شانتی کی دعوت دینے والا. اور اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب کو سلامتی کی دعوت دینے والا، شانتی پریے. دیکھیے، سناتن کا بھی وہی معنی، اسلام کا بھی وہی معنی. شاشوت دھرم، آکاش سے دھرتی تک آنے والا سرکشت دھرم. آسمان سے زمین تک سرکشت آنے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن. یہ چلے ہیں چپدی اور چپدی کے شوربے. قرآن کی 26 آیتیں نکال دو. ارے تیری کھوپڑی میں اگر وہ آیتیں نہیں بیٹھ رہی ہیں تو اپنے دماغ کا گوبر صاف کر. قرآن کی آیتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، 26 آیتیں صاف کرو، نکالو.
اللہ نے ایسا نکالا کہ اس کی پتنی تک اس کو چھوڑ کے بھاگ گئی. تو قرآن کی آیتوں کو نکال لاتا، تیری اولاد نے تجھے نکال دیا. کوئی بچے گا نہیں. مذاق اڑاؤ گے تو اس کتاب کا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے، جس بچے کی میں پگڑی باندھ رہا تھا، پگڑی لمبی تھی، بچہ چھوٹا تھا. ہم نے بھی زندگی میں کسی کی دستار بندی نہیں باندھی. ساری کائنات کی کتابیں ایک میدان میں لا کر اکٹھا کر دو اور سب کو جلا دو. دنیا میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی کتاب کو دوبارہ لکھ لے، کیونکہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو منہ زبانی کسی کو یاد ہو. ساری کتابیں جلانے کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ کون سی کتاب بچ گئی. تو وہ کتاب ضرور جل جائے گی جو کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھی ہوئی ہے، لیکن اس بچے کے سینے سے وہ کتاب کیسے نکلے گی جس کی میں نے ابھی دستار بندی کی ہے. پورے قرآن کو جلا دینے کے بعد بھی یو پی کے یوگی جی خوش ہو جائیں گے، ہم نے قرآن جلا دیا. مودی جی خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے قرآن کو مٹا دیا. لیکن 1 سال کے بعد اور 2 سال کے بعد اس 9-10 سال کے بچے سے اگر آپ کہو گے کیا وہ کتاب مٹ گئی، یہ بچہ الف لام میم سے شروع کر کے والناس تک سنا دے گا اور یہ ثابت کر دے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں. تم تو معمولی لوگ ہو، تم تو میرے پیروں میں لگے ہوئے جوتے کی لگی ہوئی گندگی کے مقابلے میں نہیں ہو. ساری کائنات مل کر بھی قرآن تو چھوڑو، 26 آیتیں تو چھوڑو، اس کا ایک نقطہ بھی دائیں سے بائیں نہیں کر سکتی ہیں. یہ اتھارٹی، یہ پاور اللہ نے کسی کو نہیں دیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. اس کی حفاظت میں سمجھتا ہوں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. 26 آیتیں کس نے نکلوائی؟ ہم، آپ بھی مت لیجیے گا. یہ 2 کوڑیوں کے لوگوں کے نام لے کر میں کروڑوں کی تقریر بیکار نہیں کرنا چاہتا ہوں. ان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے. قرآن و حدیث کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ کروڑوں اربوں کی تقریر ہم بیکار نہیں کرنا چاہتے ہیں ایسے لفنگوں کے نام لے کر. ہاتھ دھرا ہوا ہے اس لیے بیچارہ بھونک رہا ہے. جس دن ہاتھ ہٹ جائے گا بھونکنا بھی بند ہو جائے گا. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں. یہ اونکنا بھونکنا والا جملہ آج میں بول رہا ہوں نا، بس بھونکتا کون ہے وہ ہم نہیں بول رہے ہیں بس. لیکن میں نے کہا بنگال کی عوام بہت سمجھدار ہے، سب جانتی ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو ان کو بھونکنے دو، آپ پیچھے مڑ کے مت دیکھیے. ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ قرآن کی 26 آیتیں تو چھوڑو، ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر کر دیں. پوری دنیا سے احتجاج شروع ہو جائے گا، پوری دنیا سے. تو اب سنیے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ نقیم الدین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کوئی نیا دھرم، نیا دین دے کر آپ کو نہیں بھیجا، وہی دین کو نافذ کیا ہے جو آپ سے پہلے میں نے نوح کے اوپر کیا تھا اور جس کی وحی ہم نے آپ کو کر دی تھی، اور ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو دے کر بھیجا تھا. اسی لیے سمانتائیں پائی جاتی ہیں، برابری پائی جاتی ہے. کچھ چیزیں آج میں گناؤں گا آپ کو. پہلی چیز دیکھیے، ہمارے ہاں کلمہ ہے، ادھر بھی کلمہ ہے. ہمارے ہاں نماز ہے، ادھر بھی نماز ہے. ہمارے یہاں عورتوں کا پردہ ہے، ادھر بھی عورتوں کا پردہ ہے. ہمارے یہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، ادھر بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے. ہمارے ہاں بہت سے نبیوں کا آگمن اور آئے ہیں جو ان کا ذکر ہے، ان کے ادھر بھی ہے. آئیے ایک ایک چیز بتاتے ہیں. پہلے کلمہ لیتے ہیں. کلمہ، جب سب کا دین ایک تھا تو سب کا کلمہ بھی ایک تھا. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے
اے اہل کتاب یہود و نصارا، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. یا اہل الکتاب، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اے یہودیو، اے عیسائیو، وہ تمہارا بھی کلمہ ہے اور ہمارا بھی کلمہ ہے، اس کلمے میں کوئی انتر نہیں ہے. دیکھیے نوح علیہ السلام کا بھی کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ. موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. جب محمد رسول اللہ ہے تو ان کا کلمہ بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اللہ نے کیا کہا، جب سب کا دھرم دین ایک ہے تو کلمہ کیسے الگ ہو جائے گا؟ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، مول منتر کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان. اس لیے ہندو بھائیوں میں بھی کوئی نہ کوئی نبی تو ضرور آیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا. تو ظاہر ہے کہ ہندو بھائیوں میں بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا. اس نبی کا بھی کلمہ یہی تھا. کیا تھا؟ ایکم برہما دتیے ناستے ناستے کنچن. جب بھی توحید کا ذکر ہوگا یہ منتر پڑھا جائے گا. 20 سال سے پڑھ رہا ہوں، ختم نہیں ہوگا یہ منتر. جہاں توحید ہوگی وہاں یہ کلمہ یہ منتر پڑھا جائے گا. ایک ہی برہما ہے، اسی کی پوجا کرو. دتیے ناستے، دوسرا کوئی نہیں ہے. نیہ بالکل نہیں ہے، نانا قطعی نہیں ہے، کنچن ذرا سا بھی نہیں ہے. یجروید میں یہ کہا گیا، یچتیو یو پمما نستسما دیوشوری ریشا. جو کچھ بھی مانگنا اس سے مانگو. یچتیو یو پمما، جو کچھ بھی مانگنا ہو اس سے مانگو، وہی سب کچھ دینے والا ہے. نستسما دیوشوری ریشا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو تمہیں، نستسما دیوشو، اس کے اترکت اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا ایسا نہیں ہے جو تمہیں کچھ بھی دے سکے. نستسما دیوشو، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا ایسا نہیں ہے جو تمہیں کچھ بھی دے سکے. ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اللہ کو چھوڑ کر تم کسی ایسے کو مت پکارو، اس سے مدد طلب نہ کرو جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ما لا ينفعک ولا یضرک، جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم